السلام علیکم ناظرین، پولیٹکس ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ناصر قریشی حاضر ہے۔ میرے ساتھ حزب معمول جناب شیخ علاؤالدین صاحب ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ شیخ علاؤالدین صاحب پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں، پرانے سیاسی لیڈر ہیں، جیلیں دیکھی، کوڑے کھائے، اقتدار بھی دیکھا، نشیب و فراز بھی دیکھے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں آج کل جو حالات ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے تو کراچی کے معاملات پہ ہو رہی ہے، اور فی زمانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو ہوتا ہے جس میں کراچی ٹاپ پر ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک صحافی ان کی جان چلی گئی ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور مقابلہ کیا کہیں گے، جان بچاتے ہوئے کسی خاتون کی۔ یہ ڈاکو کیوں بنے؟ کچھ لوگ اس سلسلے میں بے روزگاری کا بھی حوالہ دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکو باہر سے آتے ہیں، لیکن سب اس کا تعلق کوٹا سسٹم سے جوڑتے ہیں۔ آئیے شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ شیخ صاحب جس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے تو کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے نافذ ہوا تھا، غالباً 1973 میں۔ شیخ صاحب، یہ کوٹا سسٹم کس طرح نافذ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ میرے ہم وطنوں، ناصر صاحب نے ایک ایسا سوال کر دیا، ایک چپتا ہوا سوال ہے۔ کراچی کے ہر شخص کے دل میں یہ کھٹکتا ہے، یہ کوٹا سسٹم کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ 70 میں جب پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے گئی تو اس میں بھٹو صاحب نے یہ باتیں کی، بلکہ حالہ کنونشن میں کی، فرسٹ کنونشن میں بھی کی یہ باتیں کہ دیکھو بھائی، اندرون سندھ یونیورسٹیاں زیادہ نہیں ہیں، کالجز زیادہ نہیں ہیں، ایجوکیشن کے اتنا انتظام نہیں ہے یہاں کے بچے پڑھ سکیں اور جلدی ترقی کر سکیں۔ لہذا 10 سال کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، صرف 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کر دیں گے تو کور ہو جائے گا۔ 10 سال کے اندر اندر یونیورسٹیاں، کالج، اسکول سب بن جائیں گے، پھر کوٹا سسٹم ختم۔ تو 10 سال تو گزرے ہوئے، 10 سال ہو گئے ہیں، بار بار 10 سال گزرتے ہیں، کوٹا سسٹم وہی برقرار ہے، اور آج بھی انحطاط ہے اندرون سندھ میں بھی۔ اب تو یہ ہے کہ اب کراچی میں بھی انحطاط ہو گیا ہے۔ ناظرین، نوجوانوں کو داخلے نہیں ملتے، نوکریاں نہیں ملتی، پرابلم ہے، اور وہ پرابلم فرسٹریشن کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جیسے کراچی میں گزشتہ حالات گزرے، اس میں ایک بنیادی سبب اس کوٹا سسٹم کو بھی قرار دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں لسانیت اور مذہبیت بھی، پھر قواریت بھی، سب چیزوں نے حالات کو بہت خراب کیا۔ آج پھر بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں آپ کو یوں رہنا ہوگا، سندھ میں آپ کو یوں رہنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو یہ مختلف آوازیں اٹھتی ہیں کہ کراچی میں سندھی بن کے رہو، سندھ میں سندھی بن، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں کچھ برس پہلے تھے، جس میں تباہی تھی، بربادی تھی، شہروں میں سناٹا تھا، بھائی سے بھائی لڑ رہا تھا، دشمنیاں ہو گئیں، لسانیت کا عروج اس قدر تھا کہ ہر مسئلے میں لسانیت ہو گئی تھی۔ آج بھی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، آج بھی اب جناب یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ مقامی حکومتیں بنائی جائیں۔ آئین میں آرٹیکل 140A میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں کو تمام سندھ کے، صرف کراچی کے نہیں، تمام سندھ کے یا جو بھی صوبہ ہے اس میں بلدیاتی اداروں کو مالی، انتظامی اور سیاسی خود مختاری فراہم کرے گی۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی یہ پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اس پر عمل کرایا جائے، عمل ہونا چاہیے۔ ایک بدنصیبی اور ہمارے شہر میں، خاص طور کراچی میں، پورے سندھ میں لسانی مسئلہ ہو تو ایسی تحریک چلائیں گے کہ خون بہہ جائے گا، فرقہ واریت کا مسئلہ ہو تو اس پر اتنا چلے گا کہ مسلمان کو کافر کہنے لگتا ہے۔ ہر چیز پر تحریک چل چکی کراچی میں۔ افسوس کہ ایک بھی مسئلے پر آج تک کوئی تحریک نہیں چلی، نہ مقامی حکومتی سسٹم پر چلی، نہ شہری حکومت بنانے پر چلی، نہ کوٹا سسٹم پر بھی نہیں چلی۔ کہ صرف کوٹا سسٹم پر تحریک چلتی تو میں سمجھتا کہ بھائی یہ بہتر ہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تحریکیں چلی ایسے ہی پاگل پن میں۔ اب اس کو میں یہ کہوں کہ تحریکیں چلوائی جاتی ہیں یا چلتی ہیں، جس دن خود بخود تحریک شروع ہو جائے گی، مسائل پر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اب تحریک شروع کریں، یہ کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس پہ عمل کیا جائے، اور کسی الجھن میں نہ پڑے ہم، نہ سندھی، نہ مہاجر، نہ پٹھان، نہ پنجابی، کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اس پر تحریک چلے، جس قسم کی چاہے تحریک چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمنی میں نہیں، ہم بھائی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے صوبے کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی میں خوش ہیں کہ بابا سندھی کیوں نہیں۔ ارے بھائی کبھی میں نے نہیں کہا، آج فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، سنیں غور سے، پاکستان کے باسیوں، سندھ کے باسیوں، ہماری بات غور سے سنیں آپ۔ نمبر 1، جب میں ہندوستان سے چلا تھا، میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، میری اس وقت 85 ایئرس اولڈ میں ہوں، بچہ نہیں ہوں، نہ نوجوان ہوں، اور بہت کچھ دیکھا ہے سیاست میں، حکومتوں کو بگڑتے بنتے دیکھا ہے، لوگوں کو ریلیز ہوتے ہوئے جیل جاتے دیکھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک چیز پر فیصلہ کر لو۔ ہمارے سندھی بھائیوں نے خاص طور پر سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ جب میں ہندوستان سے روانہ ہوا اور بارڈر پر آیا، پھر شہر کراچی میں آ گیا، کوئی حیدرآباد چلا گیا، دوسرے دن سے لوگ کہنے لگے ہندوستانی آ رہا ہے۔ کاش یہ کہتے پاکستانی آ رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، ہم قطعاً کوئی بات نہ کرتے، ہم قطعاً مہاجر، پٹھان، پنجابی کا ذکر بھی نہ کرتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہندوستان سے آنے والے تو پنجاب میں بھی گئے ہیں، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپنا ڈھنگ ہے، پنجاب کا دوسرا سسٹم ہے، یہاں کا دوسرا سسٹم ہے۔ وہاں اکثریت وہ آئی جو ایک ہی زبان کے لوگ تھے، تو یہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اردو بولنے والے بھی آئے، ایسا تو نہیں ہے۔ اردو بولنے والے بھی آئے ہیں، مگر بات ہے فرق تھا بہت زیادہ اس زمانے میں۔ مگر چونکہ قدر مشترک ہم ہیں پنجاب سے، لاہور کا کلچر، کراچی کا کلچر، لاہور کی شادی بیاہ، کراچی کا شادی بیاہ قدر مشترک ہے۔ ان کا رسم الخط اردو ہے، ہمارا بھی رسم الخط اردو ہے۔ ان کی مادری زبان مختلف ہیں، جس ملتانی ہے، جس وقت سرائکی ہے، دوسری چیز کوٹواری ہے، مختلف زبانیں، پنڈی وال ہے۔ ہمارے یہاں بھی انڈیا سے ہم چلے تھے تو ہم اردو زبان نہیں تھی قومی،
اردو زبان رسم الخط تھا ہمارا. تو پاکستان ہماری بھی زبانیں علیحدہ علیحدہ تھی وہاں. تو پاکستانی بننے میں کیا قباحت ہے؟ یہ سب باتیں ہم کریں اور ناظرین پاکستانی نہ بنے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ سب سے اچھا نعرہ، سب سے اچھی بات ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. بھائی کیوں نہیں ہوتا سندھ میں؟ کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ان کو کہنا چاہیے جنہوں نے مجھے نام دیا کبھی ہندوستانی، پھر کبھی مکڑ، پھر پناگیر، طرح طرح کے نام دیے. اب اردو اسپیکنگ، عجب نام دیے. کاش ہمیں پاکستانی یہ لوگ کہتے میرے بھائی کہ کوئی جھگڑا نہ ہوتا. اچھا، میں پہلے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سندھ حکومت سے کہنا چاہیے، سندھ حکومت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں سندھ حکومت سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرو. اگر سندھ حکومت نہیں کرتی تو پھر کیا راستہ ہے؟ بھائی دیکھیے، بتا دوں آپ کو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کے ساتھ دیا ہے. وہ کوڑے لگے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. سب سے آگے بڑھ کے اگر میں یہ کہوں تو کم نہ ہوگا کہ واحد اردو اسپیکنگ میں تھا جس کو کوڑے لگے. واحد کراچی ڈویژن کا ممبر میں تھا جس کو کوڑے لگے. میں نے اپنا قائد کے لیے جدوجہد کی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمیں کس نام سے پکاریں یہ لوگ. تو پیپلز پارٹی تو وہ آج بھی وہی پیپلز پارٹی ہے، آج بھی وہی پیپلز پارٹی ہے، وہی حکومت ہے، یا فرق سمجھتے ہیں آپ اس پیپلز پارٹی میں؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، وہ بے نظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی تھی. ان میں لسانیت نہیں تھی، ان میں تعصب نہیں تھا. وہ سب کے لیے کرتے تھے. ہم جیسے آدمی کو بھی کہاں سے کہاں لائے جا کے کھڑا کر دیا. ان کے بعد تو اندھیرا ہو گیا. غریب کی پارٹی تھی، قائد کی پارٹی تھی. اب غریبوں کی پارٹی نہیں ہے. اب اس کی وقت ہے جس کے بعد بڑی گاڑی ہے، زیادہ دولت ہے، بڑی برادری ہے. یہ سب کچھ اگر ہے تو وہ پارٹی لیڈر ہے. اصولی طور پر کوالٹی تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ کیا سیاسی شعور ہے، عوام کی خدمت کرنے کا ڈھنگ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو تمام پارٹیوں میں، کراچی میں بھی یہی ہے. جو معمولی لوگ تھے اب وہ 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے. بھئی اب پارٹی اس لیے کہتے کہ 70 میں 8 ٹکٹ دیے صوبائی، جس میں 7 غریب تھے. ایک جامور تھے، ولی محمد جامور صاحب، وہ امیر آدمی تھے. بقیہ سب غریب تھے. کوئی بنسل روڈ کا تھا، کوئی گولی مار کا تھا، کوئی لیاری کا تھا. سب غریب تھے. بھٹو نے غریبوں کو ٹکٹ دے کے ایم پی اے بنایا، منسٹر بنایا. تاریخ میں یہ کم ملے گا آپ کو. تو مجھے یہ بتائیے، غریب جن کو ٹکٹ دیا گیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، حکومت ختم ہونے کے بعد بھی کیا وہ غریب ہی تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ملیر میں تھا، اپنے سے دیکھتا ہوں، آج بھی ملیر میں ہوں. مگر آج تو ایسا نہیں ہوتا. آج تو موٹر سائیکل پہ آنے والا جو ہے وہ موٹر بوٹ میں جو ہے کروڑوں روپے اربوں روپے لے جاتا ہے. دیکھیے بات یہ، پہلے پولیٹکس کو عبادت سمجھتے تھے، آج پولیٹکس کو کاروبار سمجھتے ہیں. تو کاروبار میں بھی تو یہ نہیں ہوتا کہ 1 کے 2 بن سکتے ہیں، 1 کے 10,000 تو نہیں بن سکتے کاروبار میں بھی. ہے مفاد پرستی، موقع پرستی عام ہے. اچھا چلیے ہم دوسری جانب آتے ہیں. کراچی میں بھی یہ ہوا کہ بہت چھوٹے لوگ، گنے کی مشین والا اور وہ ٹیکسی چلانے والا، ان سب کو ٹکٹ دیے گئے. مگر آج تو وہ کہیں گنے کی مشین والا نظر آتا ہے، نہ وہ ٹیکسی چلانے والا نظر آتا ہے. آج سب کے پاس بے پناہ دولت ہے، گاڑیاں ہیں، پاکستان سے باہر بہت کچھ ہے. کراچی میں بھی یہ ہوا ہے. اس کو کیا کہیے گا؟ بھائی اس کو وہ جواب دیں گے جنہوں نے کیا ہو. میں اپنی پارٹی کا جواب دے ہوں کہ ہماری پارٹی سب چیز سے پاک تھی، لسانیت سے پاک تھی. امیری غریبی کا فرق تھا نہیں تھا. بھٹو صاحب یا بے نظیر صاحبہ غریب ورکر کو وہی عزت دیتی تھی جو بڑے جاگیردار کو دیتی تھی. چلیے ہم دوبارہ سے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور میں اپیل کرتا ہوں موجودہ حکومت سے، میں گزارش کرتا ہوں، سر میرا بھی خون شامل ہے اس پارٹی میں.
خدا کے واسطے کراچی میں وہ دور واپس نہ آئے جو گزر گیا ہے. جو جائز مسائل ہیں آپ ان کو مان لیں, آپ شہری حکومت بنا دیں. دہلی میں شہری حکومت بنی ہوئی تو دہلی کی راجدھانی کیا ختم ہو گئی؟ کراچی میں شہری حکومت بن جائے کیا فرق پڑے گا؟ مقامی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوں گی. ان کے کنٹرول میں ہوائی جہاز نہیں ہوگا, ان کے کنٹرول میں ریلوے نہیں ہوگی, ان کے کنٹرول میں یہ روڈ بنانے کا, اسکول کا, ہیلتھ کا, یہ چیزیں ہیں. بھائی وہاں جو ہے وہ تو وہ سینیریو اور تھا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی, اس نے مظاہرہ کیا, انا ہزارے نے, اور اس کے بعد عام آدمی پارٹی بنی اور اس نے ووٹ لیا اور اس کے بعد اس نے کام کر کے دکھایا. یہاں تو وہ سینیریو ہی نہیں ہے, کرپشن اس سے زیادہ ہے. نہیں, ہمیں لوگوں کو کرنا چاہیے, ہم خیال لوگ اکٹھا ہو جائیں, اس شہر میں شہری حکومت بنانے کی بات کریں. اس شہر میں وہ اختیار نہیں مانگتے ہیں, ہم صرف وہ اختیار مانگتے ہیں جو کراچی میں استعمال ہوں. میں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ اختیار دے دیے جو حیدرآباد استعمال کروں. کراچی شہری حکومت مینس یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کے اندر مقامی حکومتی سسٹم بنانا, چلانا. رشوت کا خاتمہ ہوگا, بے روزگاری دور ہوگی, صفائی ہوگی, روڈ صحیح ہوں گے, شہر اچھا نظر آئے گا, آپ کی اسمبلی ہوگی, آپ کی صوبائی حکومت ہوگی. ہم نے کب کہا کہ آپ کی حکومت ختم کر دو؟ مگر ہاں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہر چیز صوبے کے پاس رکھیں گے, پھر لوگ کہیں گے صوبہ ہی بنانا پڑے گا. اور صوبے بنے ہیں, یہ بھی کلیئر کر دوں, صوبے بنے ہیں. دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہاں تو صوبوں کی بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے. یہ ٹکڑے ہو جائیں گے, وہ ٹکڑے ہو جائیں گے. ملک ایک ہے, ملک میں ضرورت کے مطابق انتظامی یونٹ بنائے جا سکتے ہیں. یہاں تو یہ بات ہوتی ہے. نہیں, اب ہو گیا ہے. ہزارہ کے دیکھیے, ہزارہ والوں نے صوبے کے اوپر مطالبہ کیا ہے, قرارداد پاس کر لیے, بہاولپور کی کر لیے, پنجاب میں ملتان کی کر لی ہے, جنوبی صوبہ. خیر یہ ہونا چاہیے. آپ کی بات تو بڑی زبردست ہے اور ویلڈ ہے. ناظرین, اس تمام گفتگو کو آپ پر چھوڑتے ہیں. اس کا فیصلہ, اس کا کنکلوژن آپ کے ہاتھ میں. آپ کو دیکھنا ہے, سوچنا ہے کہ اس گفتگو سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں. شیخ صاحب کے لیے تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ابن انشا نے کہا تھا کہ دل سی چیز کے گاہک ہوں گے 1 یا 2 ہزار کے بیچ, انشا جی کیا مال لیے بیٹھے ہو تم بازار کے بیچ. تو جو نظریہ آپ کا ہے شاید کم لوگ سمجھ رہے ہیں یا ممکن ہے زیادہ سمجھ رہے ہوں, یہ فیصلہ کرنا آپ کا. میں آخر میں اپنے چند پرانے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دل کی بات سنو لوگو, اپنوں ہی سے کہتا ہوں, یہ شہر کراچی سب کا ہے, اس شہر میں ہم سب رہتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ یہ خیال رکھیں آپ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے موضوع پر آپ سے بات ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو شیئر کریں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا ہوسٹ ناصر قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.